أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا امت محمدیہ پر ایک بڑا احسان یہ ہے کہ وہ اس امت کو ایسے مواقع سے نوازتا ہے، اس امت کو ایسے بابرکت ایام سے سرفراز کرتا ہے جن سے فائدہ اٹھا کر، جن ایام کو نیکی کے کاموں میں استعمال کر کے یہ امت رب کی قربت اور درجات کی بلندی حاصل کرتی ہے۔ وہ ایام جن کی آمد ہے، ہو سکتا ہے کہ آنے والے دن کا سورج اس کے آغاز کی نوید لے کر طلوع ہو۔ جن ایام کو ہم عشرہ ذی الحجہ سے تعبیر کرتے ہیں، سورہ فجر کی ان آیات میں سے ایک آیت کریمہ میں اللہ نے ان ایام کی قسم کھائی ہے۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، فجر کے وقت کی یا فجر کے طلوع ہونے کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی۔ مفسرین لکھتے ہیں
اقسم اللہ بہن لفضلہن علی سائر الایام، اللہ نے ان دنوں کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ یہ دن پورے سال کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اپنی حدیثوں میں بیان بھی فرمایا ہے۔ ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله تبارك وتعالى من هذه الايام العشر، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بذلك من شيء۔ دنوں میں وہ دن جن کے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، جن کے نیک اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، وہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہیں۔ قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا ان ایام میں کیے گئے اعمال کی فضیلت اور ان اعمال کا اجر و ثواب اللہ کے نزدیک جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ہے؟ اندازہ لگائیے، ایام کی فضیلت کا اندازہ لگائیے اور ان ایام میں کی جانے والی نیکیوں کے اجر و ثواب کا اندازہ لگائیے۔ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بذلك من شيء، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال دونوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور دونوں کی قربانی اللہ کے راستے میں پیش کر دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کو افضل الایام عند اللہ قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایام پورے سال کے سب سے زیادہ فضیلت والے ایام ہیں، پورے سال کے سب سے زیادہ فضیلت والے ایام۔ جب یہ ایام پورے سال کے سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں تو یقیناً ان ایام میں کی جانے والی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بھی ہوں گی اور اجر و ثواب کے اعتبار سے ان نیکیوں کا بڑا درجہ اور مقام بھی ہوگا۔ اس لیے یہ ایام ایسے ایام نہیں ہیں کہ ہم ان کو عام دنوں کی طرح سے گزار دیں یا ان ایام میں دیگر ایام کی طرح ہم اپنی غفلت اور اپنی کوتاہی کو نہ چھوڑیں۔ حضرت سعید بن جبیر مشہور تابعی، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ان ایام میں عبادتوں کا اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے، اتنا زیادہ اہتمام، جتنا اہتمام ایک عام انسان کے بس کے باہر، اس قدر اہتمام۔ وہ عبادتیں کیا تھیں ابھی ان کا ذکر آئے گا، لیکن اس سے پہلے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی یاد رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث کی راوی، اذا رأيتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ وظفرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم
ذی الحجہ کا چاند دیکھو اور تمہیں سے کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ان دنوں میں، مطلب یہ کہ چاند ہونے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال اور اپنے ناخن کو نہ کاٹے۔ اگرچہ بعض علماء اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن اس سلسلے میں راجح بات یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ثابت ہے اور اس سنت پر عمل کرنا چاہیے، اس سنت کا اہتمام کرنا چاہیے، اس سنت کو اپنانا چاہیے۔ اور اسی طرح اس عشرے کی سنتوں میں سے، اس کے احکام میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری سنت، جس کو بعض حدیثوں میں ذکر کیا گیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم تسع ذی الحجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے۔ مطلب یہ کہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل روزوں کے سلسلے میں دیگر سنتیں ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینہ 13، 14 اور 15 تاریخ، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ، جن کو ایام بیض کا روزہ کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کے روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہفتہ کے 2 دن ایسے ہیں جن دنوں میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے جناب میں جائے تو میں روزہ کی حالت میں رہوں۔ تو نفل روزوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیگر سنتیں ہیں، ان سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے، اور خاص طور سے 9 ذی الحجہ کا روزہ، جس کو ہم عرفہ کا روزہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اس دن کے روزہ کے بدلے اللہ 2 سال کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ ایک دن کا روزہ جو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، عرفہ کا دن۔ اس سے اس روزہ کی فضیلت کا اندازہ لگائیے۔ ویسے بھی روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب ترین عبادتوں میں سے ہے، محبوب ترین، اور اس کا اندازہ ہم حدیث قدسی کے ان الفاظ سے لگا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700 ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، کہ بندوں کے اعمال، ان کا اجر و ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ سوائے روزہ کے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، بندہ روزہ صرف میرے لیے رکھتا ہے اور میں اس کا اجر اور اس کا ثواب دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا علیک بالصوم فإنه لا عدل له، دیکھو نفل روزہ رکھا کرو، فإنه لا عدل له، کوئی نیکی بھی، کوئی عمل بھی
اجر و ثواب کے اعتبار سے اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ بہت محبوب عمل۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ جس طرح ہم نے دوسرے نوافل کو چھوڑ دیا، دوسرے نوافل سے ہم غفلت برتنے لگے، اسی طرح نفل روزوں کے سلسلے میں بھی ہم لاپرواہ ہو گئے۔ روزوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، ان سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے، ان سنتوں کو اپنانا چاہیے، ان سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اور وہ لوگ اور وہ عورتیں جنہوں نے اپنے عذر کی وجہ سے رمضان کے روزوں کو چھوڑا ہو، ان کے لیے بھی یہ ایک بہترین موقع ہے کہ وہ ان بابرکت دنوں میں، جو دن آنے والے ہیں، ان بابرکت دنوں میں اپنے فرض روزوں کی قضا کر لیں۔ یہ بہترین موقع ہے، یہ اچھی مناسبت ہے کہ ایک طرف تو ان کا فریضہ بھی ادا ہوگا، اور جب اس فریضے کو ایسے دنوں میں ادا کیا جائے گا جن دنوں کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نیکی کہا گیا ہے، تو یقیناً دوسرے دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں ادا کیے جانے والے اعمال کا اجر و ثواب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی پسندیدگی زیادہ ہوگی۔ ان اعمال میں کیے جانے والی نیکیوں میں ذکر و اذکار، تکبیر اور تحلیل کے کلمات بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ تکبیر، تحمید اور تحلیل کے کلمات کو ادا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں سے یہ منقول ہے کہ یہ بلند آواز سے گھر کے اندر، مسجد میں، فرض نماز کے بعد، راستہ چلتے ہوئے، اگر وہ حج میں ہو تو مینا کے اندر اپنے خیموں میں بلند آواز سے تکبیر کہتے تھے، تاکہ دوسرے لوگ بھی ان کی تکبیر کو سن کر تکبیر کہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایام معلومات متعین دنوں میں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہیں، تو ان 10 دنوں میں ہم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ تکبیر کے کلمات، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی کے کلمات ہماری زبانوں پر نفل روزوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ جس طرح ہم نے رمضان کے مہینے میں اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے نمازوں کا اہتمام کیا، اب ہمارے لیے یہ بھی ایک اچھا موقع ہے، اگر ہم نمازوں کے سلسلے میں غفلت اور لاپرواہی کے شکار ہو گئے تو ہم پھر اپنی غفلت کو دور کریں اور اللہ کے گھروں کا رخ کریں، مسجدوں کی طرف لوٹیں۔ نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، بندہ نوافل کے ذریعے سے میری قربت حاصل کرنے کی جستجو میں لگا رہتا ہے۔ نوافل کے ذریعے سے میری قربت حاصل کرنے کی جستجو میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اندازہ لگائیے ان لوگوں کی شان
اور ان لوگوں کے مرتبہ کا اللہ کے نزدیک جو نفل نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عزیز ساتھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہتے تھے، ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر تمہیں کوئی ضرورت ہو تو اپنی ضرورت کو پیش کرو۔ اس صحابی نے کہا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح سے اللہ نے میری قسمت میں دنیا کے اندر آپ کا ساتھ لکھا ہے، اسی طرح قیامت کے دن بھی مجھ کو آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ کوئی معمولی بات نہیں تھی، جنت میں انبیاء کا مقام اور ان کا مرتبہ سب سے بلند ہوگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اس عزیز صحابی کے لیے جواب سنیے۔ آپ نے فرمایا فَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر بات ایسی ہے تو ٹھیک ہے، کثرت سے نفل نمازوں کے ذریعے سے، کثرت سے نفل نمازوں کے ذریعے سے تم میری مدد کرو۔ مطلب یہ کثرت سے نفل نمازوں کا اہتمام کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس مقام اور مرتبے تک پہنچا دے، یا میں تمہارے حق میں جو دعا کروں اللہ تبارک و تعالیٰ ان نمازوں کی برکت اور میری دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ مقام اور وہ مرتبہ نصیب فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا علیک بکثرۃ السجود، زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھا کرو، اس لیے کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے، ایک سجدہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سجدے کی برکت سے اس کے ایک درجہ کو بلند کرتا ہے اور اس کے ایک گناہ کو معاف کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت جس کا یہ معنی ہے، ایک سجدہ کی برکت سے اللہ کے نزدیک ایک درجہ کو بلند کیا جاتا ہے اور ایک گناہ کو معاف کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو موقع ہمیں مل رہا ہے، اس موقع کا فائدہ ہم اس اعتبار سے بھی اٹھائیں کہ ہم فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا اہتمام کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان بابرکت دنوں میں ہم اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے صدقات و خیرات بھی کریں۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں قسم کھا کر آپ نے یہ بات فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ اور اسی صدقہ کے اجر و ثواب سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقات و خیرات اللہ کی ناراضگی کو دور کرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کو دور کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطى الصدقہ، صدقات و خیرات کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ مصیبتیں صدقات و خیرات سے آگے نہیں بڑھتی۔ مطلب یہ ہے کہ صدقات و خیرات آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں، آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج، صحیح حدیث ہے، اپنے بیماروں کا علاج صدقات و خیرات کے ذریعے سے کرو۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصدقۃ السر والعلانیہ، وصدقۃ السر والعلانیہ ترزق وتجبر وتنصر، چھپ کر یا کھلم کھلا جو صدقہ تم کرتے ہو اس کا فائدہ یہ ہوگا ترزق، اس صدقہ کی برکت سے تمہاری روزی میں اضافہ ہوگا، روزی میں اضافہ، وتجبر، تمہاری کمیوں کو، تمہاری خامیوں کو، تمہارے
دور کیا جائے گا، تمہارے کاموں کو آسان کیا جائے گا، وَتُنْصَرُوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ اندازہ لگائیے صدقات و خیرات کی برکتوں کا اور صدقات و خیرات کے اجر و ثواب کا۔ تو یہ ایام، جن ایام کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب قرار دیا گیا، ان ایام میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اس کی توفیق سے صدقات و خیرات بھی کریں، اور نیکی کے وہ کام بھی جو ہمارے منتظر ہیں، ہم ان کاموں کی طرف آگے بڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے انجام دینے کی توفیق طلب کریں۔ اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین، جو لوگ ہمارے راستے پر چلنے کی جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تڑپ رکھتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں اپنے راستوں پر چلنے کی توفیق دیتے ہیں۔ جب سچی تڑپ ہوتی ہے، سچی جستجو ہوتی ہے، سچی نیت ہوتی ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس راستے پر چلنے کو ان کے لیے آسان بناتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی دی گئی نعمتوں اور اس کے بابرکت ایام سے استفادہ کریں، ان کو نیکی کے کاموں میں استعمال کریں، تاکہ رب کی رضا ہمیں حاصل ہو، اس کے نزدیک ہمارے درجات بلند ہوں، ہمارے اعمال کی اصلاح ہو، اور جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر چلنے کی کوشش کرتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے توفیق بھی طلب کریں، اس لیے کہ توفیق دینے والا اور مدد کرنے والا وہی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأعظم وأكبر۔